الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے دوستو، جو ہے آپ کا سوال ہے کہ آج چونکہ میلاد النبی قریب ہے اور اکثر ہمارے بریلوی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میلاد نبی منانے میں سارے لوگ خوش ہیں اور ہمیشہ سے سارے مومنین لوگ خوش ہوتے تھے سوائے ابو جہل، ابو لہب اور ابلیس کے۔ تو میرے دوست، یہ آپ کا سوال ہے، لیکن اس سوال میں صحابہ کو گالی دی گئی ہے۔ اس سوال میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی گئی ہے، کیونکہ یہ سارے صحابی و رسول ہیں جو کہنے مطلب عید میلاد نہیں منائے ہیں۔ خوش ہم بھی پیدائش سے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے ہم خوشی نہیں ہیں؟ البتہ ہم نہیں ناچتے ہیں کیونکہ صحابہ نہیں ناچے تھے، اور ہم جو ہے ڈی جے نہیں بجاتے، ہم جلوس نہیں نکالتے، ہم جھنڈیاں لے کے ہردنگ نہیں بجاتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے، جس آقا علیہ السلام نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ سکھلایا، کنگھی کس طریقے سے کیا جائے بتلایا، حمام میں کیسے داخل ہو جائے، پیر کون سا ہو، کیا پڑھا جائے، نکلتے وقت پیر کون سا پہلے نکالے اور دعا کون سی پڑھے بتایا ہو، اور ناک کیسے صفا کی جائے، کس انگلی سے صفا کی جائے، کس ہاتھ کی انگلی سے صفا کی جائے، اتنی باریک باتیں بتائی ہو، وہ اپنی میلاد منانے کی بات ہمیں نہیں بتائے گا؟ نعوذ باللہ، جب یہ کہتے ہیں قرآن میں یہ چیز موجود ہے، تب بھی یہ صحابہ کو اپنے سے کمتر بتاتے ہیں، کیونکہ صحابہ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان لوگوں نے کبھی قرآن کی کسی آیت سے دلیل نہیں پکڑا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منائی جائے۔ اسی طریقے سے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان پڑھ اور کمتر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تابعین، طبع تابعین، امام اور محدثین کو کمتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان تمام بزرگ ہستیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت موجود ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا دور، پھر اس کے بعد والوں کا۔ یہ لوگ اس میں سے ہیں جس کے بارے میں خیر ہونے کی دلیل، جس وقت کے جس حالات کے خیر ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو میرے دوستو، بریلوی میرے بھائی جاہل ہیں، گوار ہیں، ان پڑھ ہیں، اور اندھ بھکتی میں اور اندھ وشواس میں اور جلن میں جو ہے اس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالیاں دے جاتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو گالیاں دینے سے منع فرمایا، لا تسبوا صحابی، اور قسم کھا کر کے فرمایا ہے میرے صحابہ کو گالی مت دو، اللہ کی قسم اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونے بھی خرچہ کرو تو ہمارے ان صحابہ کے جو ایک مد یا نصف مد یعنی آدھا مد جو خرچہ کیا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کا کیا مقام ہے، وہ کتنا آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ علیہ السلام سے اگر کوئی محبت کرنے والا ہے تو ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، لیکن کبھی ان لوگوں نے اس محبت کے دلیل دے کر کے عید میلاد نہیں منائی۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار ہیں، اس طریقے سے عام پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے ناچنے گانے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک ڈھونگ ہے، کسی طریقے سے ہم پبلک کو باہر لے آئیں اور ان سے پیسہ نکالیں۔ میرے دوستو، آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب یہ کہیں کہ صرف ابلیس ہی جو ہے آج کے دن یعنی عید میلاد کے دن خوش نہیں ہوتا ہے، باقی سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، تو آپ ان سے سوال کریے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے یا نہ خوش؟ وہ قرآن کو پڑھے تھے یا نہیں پڑھے؟ قرآن میں ایسے آیت تھے تو سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مفسر قرآن کہا گیا ہے، کیا وہ قرآن کی ان آیات کا معنی سمجھ پائے تھے یا نہیں پائے تھے؟ یا تم ہی آج سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، صحابہ محبت نہیں کرتے تھے، تم ہی لوگ قرآن کو سمجھ پائے ہو، تم ہی لوگ حدیث مبارکہ کو سمجھ پائے، وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خود اپنی میلاد منائی۔ کیا دلیل دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یوم الاثنین کو یعنی سوموار کے دن، دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے تھے؟ ارے کم بختو، عید کے دن روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر عید کے دن روزہ رکھنا ہے تو میرے دوستو پھر عیدین آتی کیوں نہیں روزہ رکھتے ہو؟ خوشی کے دن روزے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنا ہی عید میلاد ہے تو یوم الاثنین کو روزہ رکھو۔ وہ بدعتی لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو مٹاتے ہیں۔ کبھی آپ جلوس،
کبھی ان کی لمبی کانفرنسیں، کبھی بڑی بڑی تقریریں ان کے جو ہے چوگادڑیوں کی آپ نہیں سنیں گے، جس میں آپ علیہ السلام کی سنت کا ذکر کریں کہ آپ علیہ السلام ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، صرف ایک نہیں، ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر خمیس کے دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 عربی کی تاریخوں کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان چیزوں کو کبھی نہیں بتائیں گے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو کبھی نہیں عام کریں گے، بلکہ صرف نئی نئی بدعات اور نئی نئی باتیں لے کر کے دین میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے میرے دوستوں کہیں گے کہ نئی چیز تو فلاں بھی ہے، یاد رکھو کہ بدعت کے معنی نئی چیز ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے دین میں نئی چیز پیدا کی جائے، جو دنیاوی ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے۔ اور آج بھی عربی میں کہیں بھی اگر کسی نئی چیز کو، جو عرب ملک میں ان پڑھ لوگ ہیں ان سے پوچھ لو کہ نئی چیز کو کیا کہا جائے گا، تو بولیں گے جدید۔ کبھی بدعت نہیں بولتے ہیں اس کو، کیونکہ دنیاوی چیزوں کے لیے بدعت مشہور ہی نہیں ہے، وہ لفظ معروف ہی نہیں، وہ لفظ بولا ہی کبھی نہیں گیا ہے۔ بدعت لفظ جب بھی بولا گیا ہے، اس لفظ سے مراد آپ علیہ السلام کی اس دین مبارکہ میں کوئی نئی چیز پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ اس لیے ان کا دھوکہ، گاڑی موٹر، مسجد کے منارے، ایسیاں، یہ تمام چیزوں کی مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا دین کا درجہ نہیں دیا جاتا، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ گاڑی پہ بیٹھو تو، سائیکل سے چلو تو، جہاز سے جاؤ تو، ریل گاڑی سے جاؤ تو، گدھے سے جاؤ تو، آپ کو اپنا سفر ہی سفر ہے، اس میں کوئی نیکی نہ بڑھنی ہے نہ گھٹنی ہے، نہ اس کا نیکی سے کوئی تعلق ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور تمام بدعاتوں سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔